بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کائنات کی تخلیق اور اس سے پہلے کے احوال بیان کیے، اور جو امور عالم ارواح میں اور جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان میں سے کچھ چیزوں پر روشنی ڈالی۔ یہ موضوع قرآن سے زیادہ حدیث میں بیان کیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات کا انکشاف فرمایا اور یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تخلیق کیے گئے، جب کائنات تخلیق کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو عالم ارواح جب دکھایا گیا تو اس میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے یا وہ ہونے تھے اس کائنات میں، اور والد کو پہلے سے خبر دے دی گئی کہ آپ کی اولاد میں یہ لوگ ہوں گے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس دن اس نے زمانے کو تخلیق کیا اور مکان اسپیس کی تخلیق ہوئی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ مہینوں کی تعداد ہمیشہ 12 ہوا کرے گی۔ چنانچہ چاند کے مہینے اللہ نے 12 کر دیے، سورج کے مہینوں کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں نے 12 کی، اور تاریخ میں اس کے علاوہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں نے 13 مہینوں کی تقسیم کی اور 14 مہینوں کی تقسیم کی، لیکن ٹائم کی ڈویژن میں اب مدت ہائے دراز سے 12 مہینے چل رہے ہیں، اور اگر آپ سورج کے مہینوں کو دیکھیں تو جنوری سے لے کر دسمبر کے اختتام تک 12 بنتے ہیں، اور اگر آپ چاند کے مہینوں کو دیکھیں گے تو چاند کے 12 مہینے محرم سے شروع ہو کر اور ذی الحج تک بنتے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی اور تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس دن سے خدا کا دستور اور فیصلہ ہے جس دن اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے ان میں باقی 8 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ قابل عزت اور زیادہ قابل احترام ہیں۔ اور یہ جو عزت اور احترام اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو دیا ہے، اس کا تذکرہ اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا ہے، لیکن یہاں پر رک کے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر ان 4 مہینوں کا تعین کون کرے گا کہ یہ 4 مہینے کون سے؟ قرآن نے بس اتنا بتا دیا کہ 4 مہینے۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلامی سال 4 مہینے میں اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، لہٰذا اب محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الآخر یہ 4 مہینے مان لیجئے۔ دوسرا آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج یہ 4 مہینے مان لیجئے، اس لیے کہ وہ بہت محترم ہے۔ ایک تیسرا آدمی اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے یہاں پر قمری نہیں شمسی مراد ہیں، اور سورج کے اعتبار سے 4 مہینے جو اللہ نے منتخب فرمائے ہیں وہ جون، جولائی، اگست اور سپتمبر مان لیجئے، گرمیوں کے ہیں۔ اور ایک آدمی کی رائے کچھ اور ایک آدمیوں کی رائے کچھ اور ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کون ہے؟ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تشریح اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس جیسی متعدد آیات جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں، یہاں پہنچ کر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا
کہ وہ حدیث کی طرف رجوع کریں، پھر وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اعراض کرنے کے لیے تاریخ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ نے 4 مہینوں کا تعین کیا ہے تو آپ تاریخ میں مورخین سے زیادہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کیوں نہیں کرتے کہ جن احادیث میں ان 4 مہینوں کا آپ نے ارشاد فرما دیا، ہم مورخین کی بجائے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی زبان پر اعتبار کریں۔ چنانچہ ان 4 مہینوں کے لیے حدیث میں یہ آیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جب ارشاد فرمایا ہے منا میں مسجد خیف میں، آپ نے وہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں 4 مہینے اللہ نے بڑی عزت اور احترام کے بنائے ہیں، اور 3 متوالیات 3 مہینے ان میں سے مسلسل آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعد، ذی الحج اور محرم کا ارشاد فرمایا کہ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب کا ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ نے ان 4 مہینوں کو عزت اور احترام کا مہینہ بنایا۔ پھر 4تھا مہینہ وہ فرمایا رجب ہے۔ عرب رجب 2 طرح مناتے تھے، کچھ ایسے تھے جو جمادی الاخری کے بعد رجب اور شعبان سے پہلے رجب اس کو مانتے تھے، اور قریش مکہ کا بھی یہی دستور تھا، اور عربوں کے کچھ قبائل رجب کو جمادین سے پہلے مانتے تھے، یعنی جمادی الاولی سے بھی پہلے مانتے تھے، یا پھر جمادی الاولی اور اخری کے درمیان کچھ اس قسم کی چیزیں وہ کرتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح لفظوں میں تصریح فرما دی کہ میں تمہیں رجب بتا رہا ہوں، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے تعین فرما دیا تاکہ کوئی کسی قسم کے شبہ میں مبتلا نہ رہے، اور یہ 4 مہینے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ حرم یہ 4 مہینے باقی 8 مہینوں کی بنسبت زیادہ عزت اور احترام کے قابل ہیں۔ زیادہ عزت اور احترام کے کیا معنی؟ اس پہ امام ابوبکر جساس اور بڑے بڑے مفسرین رحمہم اللہ وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے ان میں اللہ کی رحمتیں زمین کی طرف زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ 4 مہینے لوگوں کو اللہ نے خاص طور پہ ان 4 مہینوں میں بالکل ذرا سی نیکیوں پہ بخشنے کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں گناہوں سے دور رہے گا باقی 8 مہینے بھی اس کے سلامتی کے ساتھ گزریں گے۔ اس لیے خاص طور پہ اشہر حرم کی بحث ہوئی کہ ان 4 مہینوں میں 2 ممالک کا آپس میں جنگ کرنا، مسلمان ملک کا کسی اور ملک پہ حملہ کرنا، یہ بھی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور محققین نے لکھا کہ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے صراحت بھی فرما دی کہ اگر 4 مہینوں میں کوئی غیر مسلم قوت آپ پہ حملہ کرتی ہے تو آپ اس کا جواب دیں، اور اگر کوئی غیر مسلم طاقت آپ پہ حملہ نہیں کرتی اور آپ کو جہاد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ان 4 مہینوں میں ان کے خلاف لڑنے سے بچیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الاشہر الحرام، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو عزت اور احترام کے مہینے ہیں کیا ان میں جنگ کی جائے گی، کیا ان میں لڑا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ انہیں بتائیے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان مہینوں کی عزت برقرار رکھو، انسانوں کو مت ستاؤ، گناہ کے کام مت کرو۔ چنانچہ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے متعلق فرمایا ہے یہ عزت اور احترام کیا ہے، انسانی ذہن اس کا متلاشی ہوتا ہے
اور اللہ نے فوراً بات فرما دیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگو ان 4 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، کہ اس مہینے کے احترام میں گناہ سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بسا اوقات اللہ کسی جگہ کو محترم قرار دیتا ہے، بعض اوقات اللہ کسی زمانے کو محترم قرار دیتا ہے۔ بہت سمپل سادہ سی بات ہے جس کو ذرا سی بھی شعور اور تفکر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو راستے میں گندگی پھینکنا اگرچہ منع ہے، لیکن مسجد میں گندگی پھینکنا اس سے زیادہ بدتر چیز۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ عام مساجد کی بنسبت بیت اللہ جو خاص اس کا گھر ہے، اس جگہ کا احترام اور عزت بہت بڑی بات۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، بالکل درست ہے، اس کا خون بہانا کس جگہ بہایا جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اسے مسجد میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، فعل درست ہے اور جگہ نادرست ہے، کیونکہ اللہ نے مساجد کے احترام کا حکم دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اپنی مساجد کو ان بچوں سے اور پاگل لوگوں سے روکو، پاک رکھو اپنی مساجد کو، اور ان دونوں کو نہ آنے دینا جو بچے پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے، اور مسجد کسی وقت ناپاک ہو سکتی ہے، قالین اور کارپٹ ناپاک ہو سکتا ہے، اور بچے کے ساتھ مناسب اس کے بندوبست نہیں ہے، اور پاگل آدمی اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام سکھایا کہ کچھ جگہیں زیادہ قابل احترام ہوتی ہیں بنسبت کچھ جگہوں کی۔ اسی طرح ٹائم کا احترام سکھایا کہ دیکھو اوقات بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ مثلا یہ بتا دیا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کائنات کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جہاں جہاں مختلف علاقوں میں رات آتی چلی جاتی ہے، وہاں وہاں خدا کی رحمت کے فرشتے زیادہ نازل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس آسمان پہ آتا ہے جس کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ان سے پوچھو کسی پہ قرض بڑھ گیا ہو تو وہ اب مجھ سے مانگے، اس وقت میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں، وہ اس وقت میں مجھ سے مغفرت مانگے، گناہوں کی بخشش کو طلب کرے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ کسی شخص کو دین و دنیا کی کوئی ضرورت ہو، اس وقت ہم سے مانگے، ہم اس کو دینے کو تیار ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قریش مکہ ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کچھ باقی چیزیں چلی آتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اعلان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ لوگ حج کے لیے آئیں، اور انہوں نے حرم میں مکہ مکرمہ میں ایک جگہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور اللہ نے عالم ارواح کو ابراہیم علیہ السلام کا اعلان سنا دیا۔ چنانچہ قیامت تک آنے والے مسلمان جتنی مرتبہ کسی روح نے ان کی صدا پہ لبیک کہا تھا، وہ اتنی مرتبہ اس پاک گھر کی حاضری دے گا۔ اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا پروردگار ارنا مناسکنا، اللہ حج کا طریقہ ہمیں سکھا دے۔ اب ایک یہ مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا طریقہ جو چلا آتا تھا مسلسل نسل در نسل، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت تھوڑی ترمیم کی ہے اور اضافہ فرمایا ہے۔ باقی آپ نے کہا مناسک وہی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ادا کرتے رہے۔ جو حاجی پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اور جب یہ عرب آخری جملے پہ پہنچتے تھے اور کہتے تھے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس رک جاؤ۔ یہ وہ جملے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے۔ عربوں نے
اپنے شرک کو ثابت اور روا رکھنے کے لیے اس کے بعد ایک جملے کا اضافہ کر دیا، ان کا اللہ شریکن لک تملکو، اللہ ہاں مگر تیرا وہ شریک ہے جس کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے۔ اپنے بتوں کی عبادت کے لیے سند جواز وہ اس فکرے سے بنانا چاہتے تھے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بس رک جاؤ، لا شریک لک پہ رک جاؤ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لوگ مشرکین مکہ مینا پہنچ کے حج میں رک جاتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات جانے کی تلقین فرمائی اور خود بھی عرفہ میں تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مناسک چلے آتے ہیں قریش میں نسل در نسل، اس میں کیا ترمیم اور کیا اضافہ کرنا ہے۔ چنانچہ ترمیم کر دی تلبیحہ میں اور اضافہ فرما دیا کہ مینا کے ساتھ ساتھ عرفات میں بھی حاضری ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو قریش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نسلم بعد نسل منتقل ہوتی چلی آئی تھی۔ اللہ کے اس نظام میں محرم کا مہینہ شروع سے پاکیزہ اور خدا کا قرب دلانے والا سمجھا بھی جاتا تھا، اور قریش اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اس مہینے کے احترام کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس کی عظمت میں بھی اضافہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا، اپنی امت کو تلقین کی، اللہ کا بہت بڑا احسان خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم اور استاد تھے ہمارے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ راہ ہے، اس پہ چلنا ہے، اور انہوں نے تربیت فرمائی کہ کون سی راہیں اللہ کی نہیں ہیں، اور ان کو بند فرمایا اور کہا دیکھو یہ راہ اختیار نہیں کرنی وگرنہ اپنی زندگی برباد کر لو۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز بتائی اور فرمایا کہ محرم میں روزہ رکھو، اور 10 محرم کا روزہ یہ مکہ مکرمہ میں جب تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کہ تم کیوں رکھتے ہو روزہ؟ اس وقت کے یہودی مذہبی لوگ تھے، اور اب بھی یہودی کیلنڈر کے مطابق جو 10 محرم ان کے ہاں آتا ہے اب بھی بعض یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے بہت سے فرقے تھے، کچھ فرقے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے تھے، عیسائیوں کے تو فرقے اب بھی 200 سے زیادہ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لامذہبیت کا دور شروع ہو گیا کہ کسی مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے یہودیوں کے متعلق کہ ان میں ایسے یہودی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ خدا کا بیٹا ہے، شرک کرتے تھے۔ لیکن 4ویں 5ویں صدی کے آتے آتے یہ فرقہ یہودیوں کا دنیا سے ختم ہو گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت وہ لوگ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ چنانچہ اس زمانے کے مفسرین کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں کوئی ایسا یہودی نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتا ہو۔ اب موجودہ دنیا میں جو یہودی ہیں اس پہ سرچ کر لیجئے، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا ایک اچھا بندہ مانیں گے، خدا کوئی نہیں مانے گا، اس کا شریک کوئی نہیں مانے گا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو فرقوں میں مذہبی تبدیلیاں آیا کرتی ہیں اس پروسیس میں یہ بھی آئے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہودی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند دیکھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھا جائے کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟
انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی فرعون سے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی شریعت نے اسے برقرار رکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے نفل روزے رکھے۔ مثلا کسی آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا اور اس نے اللہ کے لیے روزے رکھ لیے بغیر نظر مانے، اس کے دل میں احساس ندامت تھا کہ اللہ سے کیسے توبہ کی جائے، پھر اس سے روزے رکھنے شروع کیے، 2-4 روزے رکھے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں۔ اور آپ کے ہاں قاعدہ اور کلیہ جو قرآن کریم میں ہے کہ ان الحسنات، اللہ نے کہا اور لوگوں تمہاری نیکیاں یذہبن السیئات، تمہارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہیں۔ اب اس آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا اور اس نے 2-4 نفل روزے رکھے، اس نیت سے 1 روزہ رکھ لیا کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے نامہ اعمال سے۔ تو یہ روح جو شریعت کی تھی، یہ پہلے بھی تھی یہودیوں میں، سو اب بھی ہے اس شریعت نے بھی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بات کا تذکرہ فرمایا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا وہ جو بات تھی اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کے لیے کتنے ہی میں نے روزے رکھے ہیں اور کتنے ہی میں نے غلام آزاد کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لغزش سے درگزر فرمائے۔ سو یہ ہوتا ہے۔ تو یہودیوں نے جب یہ کہا تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی گئی کہ یہ اس تشکر میں روزہ رکھتے ہیں، اس شکریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اور سی بہت سی چیزیں ہیں جو مورخین نے لکھی، لیکن محرم کا روزہ چلا آتا تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے روزے کو قائم رکھا اور اپنی امت کو یہ بتایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر ذی الحج کی 9 کا روزہ رکھے گا، یعنی حج کی 9 جو ہوتی ہے 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے، وہ ایک الگ مستقل فضیلت ہے۔ فرمایا جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا سنتن قبلہا و سنتن بعدہا، اللہ اس کے 1 سال جو پچھلا گزر گیا اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اس کی زندگی میں 1 سال جو آ رہا ہے اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ، اس کی گارنٹی ہے کہ تم مزید 1 سال زندہ رہو گے۔ زندہ رہے گا تو گناہ ہوں گے نا، گناہ ہوں گے تو مغفرت ہوگی نا۔ ذی الحج کے متعلق یہ کہہ دیا 9 ذی الحج، 10 محرم، اس کے متعلق فرمایا روزہ رکھو، اور اس پہ فرمایا کہ سنتن قبلہا، 1 سال جو تمہاری زندگی کا گزر گیا ہے اس میں جو اللہ کے حقوق تم نے ضائع کیے ہیں اور جو تم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، اس 10ویں محرم کا روزہ تمہاری ان خطاؤں کو معاف کرا دے گا اللہ سے، اللہ درگزر فرمائے گا، اس نیکی کو قبول کر لے گا اور گناہ مٹ جائیں گے۔ تو محرم الحرام کی ایک فضیلت تو یہ بیان کر دی کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اور دوسری بات جو مورخین نے لکھی ہے کہ محرم میں مکہ مکرمہ میں قریش اپنے آباء و اجداد کی قبریں درست کرنے جاتے تھے، قبر کا بنانا، کھودنا اور میت کو دفن کرنا، کفن دینا، جنازے کے ساتھ جانا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو ان مشرکین مکہ میں چلے آتے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں چلے آتے تھے، تو انہوں نے اسی کو اپنایا تھا۔ وہ ایک تہذیب تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا جو قتل ہوا تھا، یہ تجہیز، تکفین اور تدفین یہ اس زمانے سے جاری تھی۔ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ، اس قاتل کے دل کو اس کے نفس نے ابھارا، اس کے نفس میں شرارت تھی، اور اسے کہا اپنے بھائی کو قتل کر دو، تو بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیف یواری صوتا، اپنے بھائی کی لاش کا اب کرے کیا، قتل تو کر دیا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ قرآن بتاتا ہے
کہ کوے کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی انسانوں کی، تو اس کوے نے زمین کو کھودا پنجوں سے، اور اس کو دیکھ کر وہ قاتل اب سمجھا کہ اچھا اس طرح زمین کھودوں اور لاش کو زمین میں دفن کروں۔ قرآن نے یہ بتایا، اور قرآن گویا اس طرف بھی اشارہ کر گیا کہ لوگوں، جب تم قتل کے مرتکب ہوتے ہو اور بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہو تو پھر تم اتنے نالائق بن جاتے ہو کہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہو۔ جانور تمہیں کچھ سکھا دیتا ہے، تمہاری عقل اتنی معوف ہو جاتی ہے، تم جذبات کی رو میں بہہ کے کبیرہ گناہوں کے جب ارتکاب کرتے ہو تو تم اس وقت محتاج ہوتے ہو کہ کوئی جانور ہی تمہیں تعلیم دے دے، مگر تم انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد قریش محرم روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح دوسرا عمل محرم میں جاتے تھے اور قبروں پر مٹی ڈالتے تھے۔ اسلام نے اسے برقرار رکھا، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج پہلے ہوا کرتا تھا کہ محرم میں بزرگ جاتے تھے، جا کے قبروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، قبروں کو ٹھیک کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اسلام نے قائم رکھی، اور پہلے زمانے میں اس کا رواج بھی تھا، اور بلا شبہ یہ بہت نیک اور خیر و برکت کا عمل تھا۔ اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے مرنا بھی ہے، اور ایک دن 10 محرم کو شاید کوئی اس کی قبر پہ بھی آئے اور اس کی اصلاح کرے، یا محرم کے مہینے میں کسی بھی وقت آئے اور آ کے مٹی ڈلوا دے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو شروع سے چلی آتی تھیں اور اس امت میں بھی رہی ہیں۔ اسی لیے امت میں جید فقہا اور خاص طور پہ حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان جائیں، مٹی ڈلوائیں، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھیک کریں، اور شکست و ریخت اور مرمت کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو وہ کریں۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ احد جاتی تھی، اور جا کر اپنے والد کے چچا یعنی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گویا کہ صاحبزادی صاحبہ کے دادا ہی ہوئے، اپنے دادا کی قبر کو ٹھیک کرتی تھی، مٹی ڈالتی تھی، کب جاتی تھی؟ ہر جمعے کو جاتی تھی، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صاحبزادی صاحبہ مسجد نبوی کے قریب ان کا حجرہ، اور یہاں سے وہ 3-4 میل ہر جمعے کو جائیں اور آئیں، اور ان کے شوہر نامدار امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ ورضی اللہ عنہ، انہیں اور ان کے والد گرامی قدر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ بیٹی کہاں گئی ہے اور ان کی اہلیہ کہاں گئی؟ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات اور ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے کچھ چیزوں کی اجازت دی اور کچھ چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بہت بھلی باتیں کہتے ہیں، بہت دل نشیں انداز تخاطب، آپ کی گفتگو، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، کیا ہم لکھ نہ لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا تکتبوا عنی، میری کوئی بات کوئی نہیں لکھے گا، پابندی لگ گئی۔ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قبروں پہ جانے کا؟ فرمایا بالکل کوئی قبرستان نہیں جائے گا، منع کر دیا۔ اس طرح کی بہت چیزیں مل جائیں گی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب وہ خوف دور ہو گیا کہ کس وجہ سے حدیث کو نہ لکھا جائے، تو آپ نے اجازت دی۔ ابتدائی دور میں ڈر تھا کہ لوگ قرآن بھی لکھیں گے آیات،
میری احادیث بھی لکھیں گے تو ایسے نہ ہو کہ قرآن کو حدیث سمجھا جائے اور حدیث کو قرآن سمجھا جائے. منع کر دیا. پھر وہ دور آیا جب آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اب تم لکھ لیا کرو. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے آپ کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیا میں لکھ لیا کروں؟ اور مجھے یاد نہیں رہتی. انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں رہتی. آپ نے فرمایا اچھا، وَاسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے مدد لے، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور تحریر کی طرف اشارہ فرمایا کہ لکھ لیا کرو. جو پابندی لگائی تھی وہ اس حکم مبارک سے اٹھ گئی. کہاں وہ دور کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، غصہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل رہا ہے. اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑا اور کہا دیکھ نہیں رہے تم پڑھ رہے ہو اور یہاں کیسی ناراضگی ہے؟ انہیں فوراً تورات بند کر دی. ارشاد فرمایا آپ نے کہ عمر اگر میرے زمانے میں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعوا الا اتباعی، اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ ان کو بھی نہ ملتی جب تک کہ میری پیروی نہ کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھٹنے پکڑ لیے، ڈر گئے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرے اور عمر کر بیٹھے. عرض کیا رضیت باللہ ربًا، اللہ کے رسول میں بڑا ہی راضی اطمینان میں ہوں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے. وبالاسلام دیناً، اور اسلام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، میں اس پہ دل و جان سے اپنی خوشی اور رضا کا اظہار کر رہا ہوں. یہ جو جملہ کہا کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، حکم ہے ہر مسلمان مرد و عورت کو کہ آذان سنو تو اس کے بعد یہ جملہ کہا کرو. اگرچہ فقہا نے اسے مستحب لکھا ہے، لیکن جب کوئی آدمی دن رات میں 5 مرتبہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا تو یقیناً اس کے ذہن پہ اثر پڑے گا کہ میں ہر مرتبہ کس بات کا اعتراف کرتا ہوں. کہاں یہ دور تھا اور کہاں وہ دور آیا کہ یہودی درس تورات دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں جیسے درس قرآن ہوتا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، ہر جگہ مسجدوں میں آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ مختلف تنظیمیں درس قرآن کا اہتمام کرتی ہیں. یہودی مدینہ منورہ میں درس تورات کا اہتمام کرتے تھے. اور کہاں یہ دور آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، تورات کی تشریحات ان سے سنتے تھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا، وہ آ کے عرض بھی کرتے تھے کہ یہودیوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. کنز العمال کی روایات آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا کہ وہ لوگ تورات کا سبق درس دیتے تھے. اور سیدنا عمر، اسی لیے یہودیوں کا خیال تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ہمارے معاملے میں سب سے زیادہ نرم آدمی یہ ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چونکہ علم کے جویا تھے اور تعلیم سے خاص تعلق تھا اور وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اس لیے درس تورات. کہاں وہ وقت کہ تورات پڑھنے پہ ناراضگی، کہاں یہ وقت آ گیا. بالکل اسی طرح ارشاد فرمایا ایک دن کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قبرستانوں میں مت جایا کرو. مراد یہ کہ ڈر تھا کہ کہیں قبر پرستی نہ شروع ہو جائے. الان اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اب یہ جو اجازت دی ہے تو یہ نہیں کہا کہ مرد جایا کریں اور عورتیں نہ جایا کریں. یہ جتنی عورتوں کے قبرستان نہ جانے کی روایات ہے وہ اس دور سے پہلے کی. جب اجازت دے دی تو سب چیزیں ختم ہو گئیں. فرمایا بھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم بِالْآخِرَةِ، جایا کرو اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی. چنانچہ ان روایات کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جانے سے استدلال کر کے فقہائے احناف خاص طور پہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ فخر الاسلام، وہ اپنی کتاب میں البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ
صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں انہی کسی قسم کی چیزوں کو لائے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں آ گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ہفتے ہر جمعے کے دن ہر جمعے کے دن جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے قریش میں بھی اور اسی طرح امت مسلمہ میں بھی یہ اجازت دی گئی کہ محرم آئے تو لوگ جائیں اپنے آباء و اجداد کی قبروں میں، اگر شکست و ریخت ہے تو اس کی اصلاح کریں، مٹی ڈلوائیں، اور یہ سب ثواب کے کام۔ اس سلسلے میں کہ عورتیں قبرستان میں جائیں یا نہ جائیں، ہمارے احناف میں فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی اثر نقل کیا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لاتی تھیں، حرم شریف میں حاضری ہوتی تھی، تو وہاں قریب ہی ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ وہاں بھی جاتی تھیں۔ الغرض اس قسم کے آثار سے حنفی فقہا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مرد و عورت سب قبرستان میں جا سکتے ہیں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، اور جو قبریں منہدم ہو گئی ہیں اور جو قبروں کی مٹی اور یہ اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس سلسلے میں یہ نیکی کے کام کریں۔ محرم میں یہ دوسرا کام تھا۔ محرم الحرام میں جو چیزیں اسلام نے سکھائیں اور جن چیزوں کی تعلیم دی، تیسری عمومی تعلیم ہے جس کا کچھ تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ چاروں مہینے رجب اور پھر اس کے بعد ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان چاروں مہینوں میں گناہ سے بچا جائے اور گناہ سے دور رہا جائے۔ کوئی گناہ کرنا ہی ہے اور ایسے ہی ناگزیر ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو بھی انسان ان مہینوں کی عزت اور احترام کرے، اور اللہ کے شعائر میں سے یہ زمانہ ہے۔ شعائر ہوتے کیا چیز ہے؟ اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو شاید معاملہ کچھ مزید آسان ہو جائے۔ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اس قسم کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، جو چیز اللہ کی یاد دلاتی ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ میں اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیاں، 4 چیزیں گنوائی ہیں۔ نشانی یا شاعر کیا ہے اس کو اور آسانی سے سمجھ لیجئے۔ ایک دوست دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے فلاں نمبر مکان ہے، فلاں گلی ہے، اور وہاں جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے قریب ایک بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، بالکل اس کی بغل میں ساتھ ہی گلی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ وہاں آپ برگد کا درخت دیکھیں گے بڑا، اور اس درخت سے ایک گلی چھوڑ کے پھر جو گلی آتی ہے اس میں فلاں ہاتھ پہ رائٹ لیفٹ میرا مکان ہے۔ یہ جو برگد کا درخت اس نے بتایا، یہ جو ہاسپٹل بتایا، یہ نشانی بتا دی کہ اس نشانی سے مزید آپ کو میرے گھر کا راستہ مل جائے گا۔ ایک کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک سموسے کی دکان ہے، اور اس دکان کے اتنے قدم بعد ایک سرخ رنگ کا گیٹ نظر آئے گا، وہ میرا گھر ہے۔ یہ سموسے کی دکان جو اسے بتائی نا، یہ نشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس شخص کے دل کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ ظاہر میں وہ خدا کی نشانی کا احترام کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے ڈھونڈنا ہے، میرے پاس پہنچنے کی ایک نشانی ہے، بیت اللہ میری ایک نشانی ہے، یہاں آؤ گے تمہیں میرے تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 نشانیاں اللہ کی کہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیت اللہ خدا کی نشانیوں میں سے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ نماز خدا کی نشانیوں میں سے ہے، کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی خود پڑھے نہ پڑھے دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار چلو کچھ اللہ کی عبادت تو کر رہا نا، میں کتنا نالائق ہوں، کاش میں بھی نماز پڑھتا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے تیسری چیز انہوں نے قرآن کریم کو بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی نشانی ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک کو دیکھتا ہے، عزت اور احترام سے بوسہ دیتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم چوم لیا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہیں
کہ اس کے دل میں خدا کی نشانیوں کا احترام موجود ہے۔ خدا کی نشانیوں کا احترام کرنا۔ انسان کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لوگوں میں سے تھے، دیکھ کے احساس ہوتا تھا تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی اسے کہتے ہیں۔ وقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابر تابعین میں سے تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ یہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ امیر المومنین کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، یعنی ان کے چہرے سے اتنا نور، اتنی تواضع، عاجزی ٹپکتی تھی کہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خدا کے کتنے نیک، کتنے اچھے بندے۔ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے گناہ تو درکنار، ہمت نہیں ہوتی تھی، جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ادب اور احترام کے خلاف بات کر گزریں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے اسلام کا ادب اور احترام ذہن میں آتا تھا۔ غالباً عمر ابن میمون عودی ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، بلکہ عمر ابن میمون عودی غالباً ان کے حالات میں مل جائے گا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے میں مدینہ منورہ رہنے کے باوجود میری ہمت نہیں تھی کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پہلی صف میں نماز میں کھڑا ہو جاتا۔ ان کا اتنا روب، دبدبہ اور جلال تھا کہ انہیں دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ چیزیں یاد دلاتی ہیں۔ تو یہ جو چاروں مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور اس سے پہلے رجب، ان چاروں مہینوں کو اگر آدمی سوچتا رہے کہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ نے فرمایا فلا تظلموا، اور اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، تو بڑی حد تک انسان کی اصلاح ہوتی ہے کہ اگر کوئی گناہ بھی ہے تو اسے ٹلا دیتا ہے کہ یہ مہینے اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ ان چاروں مہینوں میں خدا کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ میں اللہ کی رحمت سے استفادہ کروں، میں ان میں اللہ کی نافرمانی کر رہوں، تو بہت ہی بری بات ہے، بہت نالائکی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان 4 مہینوں کے احترام کا حکم دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی، اور پھر محرم میں ان نیکیوں کا حکم دیا۔ اب آج کل محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کریں اور محرم کے احترام میں گناہوں کو، تنقید کو، حسد اور جھوٹ جیسی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور